لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورۃ النجم، یہ سورت قرآن میں 53ویں سورت ہے. 114 میں اس کا نمبر 53 ہے اور آیتیں اس کی 62 آیتیں ہیں اس میں اور یہ مکی سورت ہے. اور مکے میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی میں 5ویں سال رمضان، بعض روایتوں کے مطابق رمضان کا مہینہ اور 5واں سال تھا، اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 3 سال تو بالکل خفیہ دعوتیں دی اور اس 3 سال میں بہت کم مقدار، 100 سے بھی کم، بہت کم بلکہ تعداد کا استقصاء کی تعیین کی ہے ہمارے سیرت نگاروں نے. اور بہت قیمتی صحابہ تھے اور بہت رتبہ ان کا بلند ہے جو اس مدت میں مسلمان ہوئے. اور 3 سال کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اب کھل کر لوگوں کو اپنی نبوت اور اسلام کی طرف دعوت دیں. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تقریر جو فرمائی تھی وہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر تمام مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ میں نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور شرک سے باز آؤ اور اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ظاہر سی بات ہے اس تقریر کے بعد مخالفت، تردید، تکذیب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اسی موقع پر ابو لہب نے کہا تھا وہ اپنا مشہور جملہ کہ بربادی ہو تیری، کیا تم نے ہمیں اسی دعوت کے لیے اور اسی پیغام کے لیے جمع کیا تھا. اب بہرحال تردید اور تکذیب تو بالکل ابتدا میں شدت اختیار نہیں کرتی ہے، اس میں رفتہ رفتہ شدت آتی ہے. تو وہ شدت بڑھتی گئی اور جسمانی ظلم اور تکلیف کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. پہلے ہلکی گفت و شنید ہوتی ہے، اس کے بعد لہجہ سخت کیا جاتا ہے. جب سخت لہجے باوجود اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو تو پھر سازشیں رچنا شروع کی جاتی ہیں اور سازشوں میں مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں. اس میں جسمانی تکلیف کو بھی بہت دخل ہوتا ہے، لہذا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ 5ویں سال ظاہر سی بات ہے ایسا تو مسئلہ نہیں تھا کہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد کوئی دعوت کا سلسلہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اس تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے، ان کے شرک سے ان کو متنبہ کرتے تھے، شرک کے انجام سے آگاہ کرتے تھے. تو قرآن کا لہجہ بھی ابتدا میں سمجھانے والا، بہت تفصیل کے ساتھ اور ابتدائی طور پر کسی مضمون کو سمجھانے کے لیے جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ انداز تھا. لہذا اس میں پھر ترقی ہوتی گئی، ان کی طرف سے شدت، تکذیب، تردید کی شدت بڑھتی گئی. تو قرآن کے لہجے میں عذاب کی باتیں آنا شروع ہوئیں اور پچھلے اقوام کے ہلاک ہونے اور ان کو ہلاک کیے جانے کی مثالیں دی جانے لگیں. تو یہ 5ویں سال میں ہے. اس میں بھی دیکھیں گے آپ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے برحق ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سچا ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور اس کو واضح کیا جا رہا ہے، اور آپ کے نبی برحق ہونے کی کیا کیا باتیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ لہذا ان آیات میں وہ واضح ہے۔ دیکھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتنے طریقے اختیار کیے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کہ الفاظ اور اسلوب مختلف بڑھتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے، اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ یہ آپ قرآن میں آپ کو بار بار یہ چیز دیکھنے کو ملے گی۔ جو سمجھانے کی بات ہے وہ بہت مختصر ہے۔ سمجھانے کی بات کیا ہے؟ کوئی بہت بڑا فلسفہ یا مضمون کی اتنی زیادہ کثرت اور اس کا بوجھ امت پہ نہیں لادا گیا۔ ان کو بتایا کیا جاتا تھا اللہ کو ایک مانو۔ تم جو شرک کرتے ہو اور شرک کے سلسلے میں جو تم نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اوپر جانور قربان کرتے ہو، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو اور ان سے امیدیں لگاتے ہو اور اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے ان کو بیچ میں واسطہ بناتے ہو، یہ جتنی باتیں ہیں ان سب باتوں کی تردید کی۔ تو وہ جو باتیں، جن باتوں کو جو ان کی اصلاح کے لیے باتیں بتائی جا رہی ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ بہت طویل نہیں ہے کہ مضمون بوجھل ہو جائے۔ لہذا آخرت پر یقین رکھو، توحید کے قائل ہو جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، اور توحید بتانے کے لیے، آخرت سمجھانے کے لیے اور تمہیں اپنی نجات کے لیے ہم نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی بھیجا ہے، اور یہ ساتھی تمہارے ساتھ رہا، تمہارے ساتھ اٹھا بیٹھا، تمہارے درمیان تم اس کی نسل کو جان رہے ہو، لہذا یہ تم کو یہ سمجھائے گا اور یہ سمجھاتا ہے۔ لہذا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ خاص بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ لے کر اٹھ جائے تو کیا اس کو اس بات کی اجازت ہوگی؟ نہیں، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت یہ اس کو ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آئے۔ اب اس کے پاس وحی آتی ہے، اس کے دلائل کیا ہے؟ ان دلائل کو قرآن بار بار ثابت کرتا ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے، اللہ نے ان کو مکلف کیا ہے، اور ان کے پاس جو باتیں آتی ہیں وہ واقعتاً وحی ہیں، وہ ان کی اپنی طرف سے اپنے جوش اور جذبے میں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ تحریک شروع نہیں کی ہے، بلکہ یہ کام اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے۔ انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ نہ تو نبی نے اپنے طور پر یہ مہم شروع کی ہے، اور نبی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ امت کی رہنمائی کیا کرنی ہے اور ان کو کیا راستہ بتانا ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر اللہ نے اپنی رحمت کی بنیاد پر اپنے بندوں کو عذاب سے بچانے اور جہنم سے بچانے اور جنت تک پہنچنے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ تو لہذا نہ تو مکے والوں کو ٹینشن تھی کہ بھائی ہم جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم حق راستہ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، بالکل اس بات کی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ تو اپنے آپ میں بہت مگن تھے، اور قرآن کہتا ہے یہ کہ وہ تو اپنے فرحون، خوش ہیں، ایک دم مست ہیں، وہ اپنے زندگی میں جو طرز زندگی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے اس پہ وہ خوش ہیں۔ لہٰذا انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرز زندگی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو اپنی طرف سے کوئی طلب نہیں تھی، اور کسی قوم اور کسی قبیلے کی طرف سے یہ مطالبہ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا جب ایک دعوت حق آئی تو اپنے طور پر اللہ کی طرف سے آئی، لہٰذا یہ رحمت تھی، اس لیے نبوت کو رحمت کہا گیا ہے۔ اور ہمارے بعض ساتھی ہمیشہ اس موقع کے ساتھ ساتھ میں یہ بات جوڑ دوں، ہمارے ہمیشہ ساتھی کہیں گے کہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھیے کرنا چاہیے اور لوگ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات کبھی کبھی ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بے شک ہر بندے کو اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے، لیکن اس دنیا میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا محنت کر رہی ہے، جب جب جو فتنہ آیا اس فتنے کے مقابلے اور اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے امت میں افراد کھڑے کیے۔ لہذا جب قرآن کے جمع کرنے کا مسئلہ آیا، جب یہ محسوس ہوا کہ قرآن کے حفاظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، لہذا قرآن کا جمع کرنا بعد میں مسئلہ نہ بن جائے، ایک بات محسوس کی گئی اور فوراً اس کے لیے کوشش کی گئی اور فوراً اس کو عمل میں لایا گیا۔ لہذا وہ ایک نظام اللہ نے قرآن کے جمع کرنے کا بنایا اور قرآن جمع کر دیا گیا۔ اسی طرح حدیث کے اندر حدیثوں میں اپنی طرف سے باتیں کرنے کا، اپنی باتیں ملانے کا مزاج شروع ہوا، تو اللہ نے ایسے علماء کھڑے کیے جنہوں نے اس بات میں فرق اور اس بات میں تمیز قائم کی کہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر بولی ہوئی ہیں اور کون سی باتیں ہیں جو دوسروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شامل کر دی۔ لہٰذا وہ ایک کام شروع ہوا، اس کی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب مسائل میں لوگ اپنے طور پر استنباط کرتے تھے، قرآن سے میں جو چاہوں وہ سمجھ لوں، حدیث کا جو مطلب میں نکال لوں، تو فقہا کی ایک جماعت وجود میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث کا کیا مطلب ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے، ورنہ ہر بندہ قرآن سے اپنے مقصد کا مطلب نکالے گا اور حدیث سے اپنا مطلب نکالے گا۔ لہٰذا ایک علماء کی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی۔ اسی طرح قوم امت میں ہمیشہ جو بھی فتنہ کھڑا ہوا ہے اس فتنے کے لیے امت میں افراد کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں نے محنت کی ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے وہ عمل محنت کی کروائی ہے۔ اب جب تاریخ کے دور میں جو چیز مشیت اعزی کے تحت جو فیصلہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اب کسی ملک میں ہماری حکومت نہیں بن سکی، اگر ہم نے کچھ وہاں اپنے طور پر محنت نہیں کی تو یہ تو قصور ہے، لیکن ہم حکومت نہیں بنا سکے یہ اللہ کی طرف سے ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں ہر جگہ یہ کہا گیا ہے اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اللہ کا دین بتاؤ، لیکن اللہ نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ حکومت قائم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے مدینے، وہ مدینے ہجرت حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے اور اس دین کو پھیلانے کے لیے آسانیاں اور سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے جاتے ہی حکومت تو نہیں بن گئی، اس مہم میں آپ لگے رہے اور وہ مشن جاری رہا اور وہ رفتہ رفتہ حکومت میں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ لہذا حکومت قائم کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا گیا۔ لہذا قرآن میں اس کی آیت جو آیت نمبر 13 سورہ شورا میں جو ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو چیز آپ کے لیے مشروع کی ہے اور جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے وہی حکم ہم نے نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔ یہ پانچوں انبیاء اولو العزم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ 5 لوگ ہیں، 5 انبیاء اولو العزم ہیں۔ ان تمام کو حکم دیا گیا ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، حکم دیا گیا اقامت دین کا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اقامت دین کا حکم دیا گیا تو نہ تو نوح علیہ السلام کی کوئی حکومت قائم ہوئی اور نہ کوئی ریاست قائم ہوئی، نہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی حکومت قائم ہوئی اور نہ ریاست قائم ہوئی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی قائم ہوئی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی قائم ہوئی۔ ان چاروں انبیاء کو حکم دیا گیا تھا اقامت دین کا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان چاروں انبیاء نے اقامت دین کا فریضہ پورا کیا اور ریاست قائم نہیں ہوئی۔ لہذا پتہ کیا چلا، اقامت دین کا لازمی جز حکومت کا قائم کرنا یا ریاست کا قائم کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ان اقیم الدین، کہ ہم نے آپ کو بھی اقامت دین کا حکم دیا، لہذا آپ نے بھی اقامت دین کو قائم فرمایا، لیکن ان حضرات کا دین اقامت دین میں ریاست شامل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت دین میں اللہ نے آپ کو اقامت دین سے بھی نوازا۔ اقامت دین میں ریاست جو ہے وہ اسباب میں ہے، وہ اللہ کے احکام میں نہیں ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو ریاست بھی بطور سبب دیا، لہذا حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے ساتھ حکومت بھی دی تھی، لہٰذا اللہ نے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی، لہذا حکومت نہ تو داؤد علیہ السلام نے خود محنت کر کے قائم کی اور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قائم کی، بلکہ اللہ نے، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی وَهَبْ لِي مُلْكَ، اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت عطا فرما، لہذا وہ حکومت دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مشن کے طور پر حکومت تک نہیں پہنچے ہیں۔ تو ہمارے بعض ساتھی، میں مطلب قرآن سمجھنے میں یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ حکومت مسلمانوں کی ہو، حکومت مسلمانوں کی ہونا یہ اللہ کے مطالبات میں نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نے جس چیز میں، قرآن نے جن باتوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے وہ دوسرے لوگ، وہ اللہ اس کا مطالبہ دوسروں سے نہیں کرتا ہے، لہذا لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، یہ اللہ کی طرف جو باتیں براہ راست منسوب ہیں اس میں اللہ نے سبب کو دخل نہیں رکھا ہے، لہذا اب کہیں لڑکی ہی لڑکی ہو رہی ہے تو سارے سسرال والے بیچارے اس کو منحوس مانتے ہیں، اور دیکھیں ظالم وہ شوہر بہت بڑا ظالم، بلکہ میں کہتا ہوں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، جو لڑکے یا لڑکی ہونے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر اس کی پلک پر ہلکا سا بھی اثر آتا ہے کہ اس میں اثر اس کی بیوی کا ہے یا کسی عورت کا ہے، خواہ وہ لڑکا ہو، خواہ وہ لڑکے کے گھر والے ہوں، خواہ وہ لڑکی کے گھر والے ہوں، کوئی بھی ہو، لڑکے یا لڑکی ہونے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، دنیا کی کسی دوا کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ دعا کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ دعا ہمارے لیے اعمال نیک میں ہے، آپ دعا کریں، آپ کو اس دعا کا ثواب ملے گا، اور دعا کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، ولادت سے پہلے آپ خوب دعائیں کریں اور کروائیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کی طرف سے طے، جو ہوگا وہی جو اللہ کی طرف سے طے۔ اب حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل میسر لما خلق له، جو بات طے ہے اللہ کی طرف سے، جس چیز کا پیدا ہونا اسی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے، لہذا دعا کریں، اور اس سے اب اللہ نے اگر دعا کے ساتھ دعا اور دعا کی قبولیت میں مطابقت رکھی ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، دعا اور قبولیت میں اللہ نے مطابقت نہیں رکھی ہے یہ بھی اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو اللہ نے ہم سے کہا ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہمارے جو قرآن نے، اللہ نے حکومت کے معاملے میں، حکومت ہم نہیں قائم کر سکتے، ہمارا کام ہے محنت کرنا، وہ محنت ہمیں حکومت تک پہنچائے گی نہیں پہنچائے گی اللہ کا کام۔ لہذا قرآن میں اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ سورہ آل عمران کب نازل ہوئی ہے؟ سورہ بقرہ کے بعد، اور اس صورت میں بعض روایتوں میں ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے ابتدائی 80 سے زائد آیتیں بنو وفد نجران جب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وفد نجران آیا ہے بعض روایتوں کے مطابق صلح حدیبیہ کے بعد، اس زمانے میں اس موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے قل اللہم مالک الملک، اصل حکومتوں اور اقتدار کا مالک اللہ ہے، یہ اللہ جس کو چاہے گا اس کو دے گا۔ لہذا جو باتیں جاننے کی ہیں، جو باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ قرآن کے ضمن میں ہمیں سب معلوم ہونا چاہیے، تو ہمارا کام ہے جو ہم محنت ہے وہ لگاتار کریں، اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا، تو سن 5 ہجری میں، سن 5 نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں وہی انداز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت ثابت کی جا رہی ہے۔ تو جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جو مضامین ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، ان مضامین میں جو سب سے اہم بات بار بار ثابت کی جاتی ہے قرآن میں، بہت جگہ ہم نے خلاصہ قرآن میں بھی اس کو سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی کا اثبات اور اس کی دعوت مختلف انداز سے مختلف اسلوب میں دی گئی ہے، یہاں بھی وہی ہے، لہٰذا وہ پورا خلاصہ آپ سن لیا، اب ترجمہ سن لیے۔ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم اور جب وہ غروب ہوتے ہیں، لہذا ستاروں کا طلوع ہونا یہ خود اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، ستاروں کا غروب ہو جانا یہ خود اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ وہ کون سا نظام ہے جس میں ستارے غروب ہوتے ہیں اور جس میں ستارے طلوع ہوتے ہیں؟ اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ آپ کسی وقت ستارہ آپ کو نظر آتے ہیں اور کبھی نظر نہیں آتے، لہذا ستاروں کی قسم اور جب وہ غروب ہوتے ہیں،
ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہارا ساتھی لفظ صاحب ہے. صاحب کا مطلب ہوتا ہے وہ ساتھی جو ہر وقت سامنے رہتا ہو، اٹھنے بیٹھنے میں شریک رہتا ہو، اور جس کے ساتھ بہت مدت اور وقت گزرا ہو. صحیبہ یا صحابہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنا، اسی لیے صحابہ کو صاحب کہا جاتا ہے، صحابی. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہجرت کے سفر میں ساتھ رہے، تو صاحب رسول اللہ فی الغار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی، کیونکہ غار میں کی صحبت ایسی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو صاحب کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ صاحب کہہ کے ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ نبی ہم نے باہر سے نہیں بھیجا ہے، یہ نبی آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. لہٰذا اسی لیے ہم اکثر ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ دین سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں دین سکھائیں جہاں آپ رہتے ہیں. اور عوام کو بھی اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ عوام بھی اپنے مقامی علماء سے رابطے میں رہیں اور ان سے علم سیکھیں اور ان سے مسائل پوچھیں. اگر کینیڈا کا مسئلہ عمان میں پوچھا جائے گا تو اتنا وضاحت کے ساتھ اس کا بتایا جانا مشکل ہے. اگر سری لنکا کی بات اگر افریقہ میں پوچھی جائے گی اور افریقہ کی بات اگر عرب کی سرزمین میں پوچھی جائے گی تو اس کے وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا جانا مشکل ہے. لیکن جو مقامی لوگ ہیں اور مقامی علماء وہ وہاں کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں. اور دوسرا ایک فائدہ بہت بڑا یہ ہے کہ مقامی عالم جب اپنے عوام سے تربیت اور ترغیب کے نام پر جڑا رہے گا تو اس کے لیے بھی فائدہ ہے کہ اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بھی راستے پر رکھے گا اور دین سے جوڑ کے رکھے گا. لہذا خود اس کا اپنا ذاتی فائدہ یہ ہے کہ وہ دین پر رہے گا اور وہ خود علم و عمل سے جڑا رہے گا، تو اس کا خود اپنا فائدہ ہے. لیکن مقامی طور پر ہم اگر اپنے آپ کو روپوش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم آزادی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں نہ جانے کوئی کہ میں مسائل جانتا ہوں تاکہ میں اپنی زندگی عام مزے کے مطابق گزاروں. لیکن جب ایک بندہ علم و عمل کی ترغیب اور تربیت میں لگا رہے گا تو اسے خود اپنے عمل کی بھی فکر کرنی پڑے گی، اپنی نشست و برخاست کو بھی نظر میں رکھنا پڑے گا، اور کہیں بھی ذرا سا بھی بے راہ روی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھی فائدہ ہے. لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کسی مجبوری کے لیے آپ نیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں ہمیں آپ کو جو مینول ہے نظام، جو عام فطری نظام ہے کہ ہم اپنے مقامی علماء سے، عوام علماء سے جڑے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقامی محنت کریں. ورنہ یہاں سے ٹکٹ لے کر آسٹریلیا جا کے تقریر کرنے میں تو بہت مزہ آئے گا، انہیں کیا پتا کہ میں اندر سے کتنا ڈوبا ہوا ہوں اور میرے صبح شام کی حرکتیں کیا ہیں، انہیں کیا پتا چلے گا. دین تو عمل سے سکھایا جاتا ہے، دین تو گفتگو اور آداب سے سکھایا جاتا ہے. دین کے سکھانے کا تو سب سے بڑا طریقہ یہ ہے. لہٰذا ہم رہتے یہاں ہیں، آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے جناب، فلاں ملک کے بہت بڑے آج کل بہت ایزی ہو گیا ہے، اور جناب بہت بڑے مولانا صاحب آسٹریلیا میں ان کی تقریر سن لیں، بہت بڑے مولانا زمبابوے میں ہیں ان کی تقریر، ان کو بلا لیتے ہیں، ان کو کنیکٹ کر لیتے ہیں لائن پہ، فلاں جگہ فلاں جگہ. یہ بہت مفید نہیں ہو سکتا، وہ ہم آپ سب تجربہ کر لے سکتے ہیں. جتنا بھی انقلاب اور جتنے بھی اصطلاحات اور جتنی بھی تربیتیں ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا دخل مقامی محنت کا ہے، سب سے بڑا دخل مقامی محنت کا. اس سے دو فائدہ ہوگا، علم بھی ترقی کرے گا اور عمل بھی ترقی کرے گا. علم کیسے ترقی کرے گا؟ علم ایسے ترقی کرے گا کہ آپ جس سے پوچھ رہے ہیں وہ بندہ محنت کرے گا اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو، اور عمل ایسے ترقی کرے گا کہ نظر کے سامنے وہ بندہ جس سے آپ نے پوچھا ہے وہ اپنے عمل کی فکر کرے گا، اور جس کی تربیت میں آپ ہیں جب آپ اس کی نظر کے سامنے ہوں گے تو اس کا بھی عمل ترقی کرے گا. لہٰذا مقامی محنت سے، جملہ یاد رکھیں، مقامی محنت سے علم بھی ترقی کرے گا اور عمل بھی ترقی کرے گا. یہی نبوت کا تجربہ یہی ہے، اور نبوت کا نہج اور نبوت کا راستہ بھی یہی ہے کہ نبوت کی محنت تمام کے تمام انبیاء کی محنت مقامی ہے، جس کو قرآن نے فرمایا اذ قال لهم اخوهم اذ قال لهم اخوهم، اور یہاں فرما رہا ہے ما ضل صاحب، تمہارا ساتھی نہ تو بھٹکا ہے، وما غوا، اور نہ وہ گمراہ ہوا ہے. یعنی اس کی یہ ترجمہ ہے، مطلب یہ سمجھایا جا رہا ہے
کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مختلف باتیں کہتے تھے نا کہ یہ بھٹک گیا ہے یا خدا نہ خواستہ یہ بہکی باتیں کر رہا ہے، تو نہ تو یہ بھٹکا ہے اور نہ یہ بہکی باتیں کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کے مقامی لوگ، کوئی آدمی جو بہکی باتیں کرتا ہے، ہاں غاوی، ہاں غاوی. غاوی کا مطلب یار یہ الٹی باتیں کر رہا ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے. تو ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش کی بنیاد پر بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ وحی ہے جو ان پر وحی کی جاتی ہے. ان ہوا ان کی بتائی ہوئی باتیں وحی ہیں جو ان پر کی جاتی ہے. لہذا یہ صیغہ ان جو ہے مان نافیہ ہے، نافیہ کا مطلب نگیٹو، اور اس کے ساتھ جب استثناء آئے تو اس میں تاکید بڑھ جاتی ہے، اور جملہ اسمیہ ہو تو تاکید کے ساتھ. یہ تو صرف وحی ہے، وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جا رہی ہے. علمہ شدید القوا، یہ وحی کہاں سے آتی ہے؟ اب دیکھیں آپ، وہ پوری کڑی بتائی جا رہی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کی سند بتائی جا رہی ہے، سند جس کو ہم آپ کہتے ہیں نا کہ سند چاہیے ہم. علمہ شدید القوا، آپ ان کو سکھاتا ہے وہ فرشتہ جو بہت طاقتور اور بہت مضبوط ہے. شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، جو بہت استوار ہے اور وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. وهو بالافق الاعلى، اور وہ فرشتہ افق اعلیٰ پہ تھا، افق کی اعلیٰ سطح پر سے اس کو وہ نظر آیا. پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام افق میں یعنی مشرق کی طرف جو افق ہے، ہوریزن جو ہوتا ہے یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، اس دامن سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اس طرف سے. اس کے بعد قریب آتے گئے، ثم دنا، پھر قریب آئے، فتدلى، یہاں تک کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کو فضا میں معلق نظر آئے. ثم دنا فتدلى، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر باضابطہ فضا میں دیکھا بیٹھے ہوئے. وهو بالافق الاعلى ثم فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور بڑھتے گئے، قریب آتے گئے، یہاں تک کہ اتنے قریب آ گئے یہاں صرف 2 ہاتھ کی دوری باقی رہ گئی. فكان قاب قوسين او ادنى، بلکہ اس سے بھی کم. فكان قاب قوسين او ادنى. اب دیکھیے میں آپ کو یہاں پر ایک ادب بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ کی ذات کو ایک ملی کا، بلکہ ملی سے بھی جو چھوٹا آپ کی پیمائش کا کوئی معیار ہے نا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ 2 ہاتھ سے کتنا کم اور کتنا زیادہ تھا. لیکن یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، گفتگو میں تخمینہ چلتا ہے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، گفتگو میں تخمینہ چلتا ہے. 10-20 لوگ رہے ہوں گے، یہ تخمینہ گفتگو میں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرف کی جو تعداد قرآن نے بتائی، تو اللہ نے فرمایا اِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف جو 1 لاکھ تھی اور کم و بیش 1 لاکھ کم ہو، یعنی 1 لاکھ اور اس سے کچھ زیادہ. تو اللہ کو تو ایک عدد معلوم ہے، ہمارے عمل کے اعداد معلوم ہیں، تو پھر نفوس کے اعداد کیسے نہیں معلوم ہوں گے. لیکن یہ ادب، گفتگو کے آداب، کسی جیسی گفتگو کا ہم عادی ہیں اس لہجے اور اسلوب میں گفتگو کی جا رہی ہے. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تخمینے کی گنجائش ہے، مگر مبالغہ نہ کرنا کہ 20 لاکھ آئے ہوں تو 1 کروڑ بتا دینا، یہ مبالغہ بھی نہیں چلے گا. 20 لاکھ کے بعد اگر آپ کو بولنا ہے تو 1000 کی بات کریں، 20 سے جمپ کر کے 4 گنے ٹوٹل میں چلے جائیں، تو یہ اصول عام فطری اصول نہیں ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے بندے پہ وحی کی جو وحی کرنا تھا. اس کا 2 ترجمہ ہو سکتا ہے. پھر اللہ نے اپنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں پہنچا کے وحی اللہ نے کی، لہٰذا وحی اللہ کی طرف سے، لہٰذا اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کرنا تھا. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، آنکھ نے جو دیکھا تھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ، فؤاد کہتے ہیں دل کو، دل نے نہیں جھٹلایا ان باتوں کو جو آنکھوں نے دیکھا. یعنی جو کچھ بھی نظر آ رہا تھا وہ دل میں بھی بیٹھ رہا تھا اور آنکھیں بھی ان کو پورے ہوش و حواس میں محسوس کر رہی تھیں. لہٰذا نہ تو یہ کوئی خواب تھا، نہ کوئی گمان تھا، نہ کوئی خیال تھا. پورے ہوش و حواس اور پورے ادراک کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی گئی. پوری سند بتائی جا رہی ہے، پورا منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا تم شک کرو گے
اس پر ان باتوں کے لیے جو اس نے دیکھا ہے. کتنی تفصیل بتائی جا رہی ہے. کہاں آپ جبرائیل علیہ السلام کہاں سے آ رہے ہیں، قریب آئے، کتنا قریب آئے، پھر وحی ہوئی، اور پورے طور پر ذہن و دماغ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور ان کا وحی کرنا سب کچھ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور فہم میں ہے. اس کے باوجود بھی تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی جب تم اپنی روزمرہ کی بات میں اس طرح جھٹلاتے نہیں ہو تو محمد کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ جبکہ محمد نے تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا. تمہارا تجربہ ہے، معاذ اللہ صاحبکم، اوپر ہی صاحب کہہ دیا اللہ نے، لہٰذا وہیں سے اللہ اس دلیل کو ساتھ میں لیتے ہوئے آ رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی دیکھا. کب دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہی. ایک موقع تو وہ تھا وحی کے آ جانے کے بعد. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ وحی کے نازل ہونے کے تیسرے یا چوتھے دن، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلے دن تو غار حرا میں ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے باہر تھے اور پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. روایتوں میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے کودنا چاہ رہے تھے، اس حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے وہ موقع ہو. اور بعض روایتوں میں کہ نہیں، اجیاد کے موقع پر مدینے میں ہی، مقام اجیاد پر مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا. اور دوسرا کب؟ وَلَقَدْ رَآهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک یہاں ذکر ہے جو ابھی یہاں ذکر ہوا مقام اجیاد والا، اور دوسرا ہے لیلۃ الاسراء، اسراء کی رات میں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دیکھا عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس. عندها جنت المأویٰ، جس درخت کے سدرۃ المنتہی اس درخت کا نام ہے جو یہاں سے جو چیز بھی جائے تو پہلے وہاں رکتی ہے، اس کے بعد آگے جاتی ہے. اسی طرح وہاں سے جب بھی کوئی چیز نیچے نازل کی جاتی ہے تو پہلے سدرۃ المنتہی پہ آتی ہے، اس کے بعد نیچے نازل کی جاتی ہے. اس درخت کی کیفیت اور اس درخت کا حجم اور اس درخت کا نیچر کیسا ہے؟ کیا وہ ہمارے درختوں کی طرح ہے؟ واللہ اعلم بالصواب. لیکن یہ اس مقام کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہی. عندها جنت المأویٰ، اسی درخت کے پاس جنت المأویٰ ہے، جو جنتیوں جو اصل ٹھکانہ ہے انسانیت کے لیے بنایا گیا. جنت المأویٰ، جنت المأویٰ ایک مجموعی تمام جنتوں کے مقام کا نام ہے. جنت کے الگ الگ نام ہیں، جنت کے الگ الگ درجات ہیں، علماء نے اس کی الگ الگ تفصیلات بیان کی ہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ اس سدرے کو ڈھانپے ہوئی تھی بہت ساری چیزیں جو ڈھانپنے کے لائق تھیں. یعنی سدرہ ڈھکا ہوا تھا. کن چیزوں سے ڈھکا ہوا تھا؟ اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے والے فرشتوں سے ڈھکا ہوا تھا، وہ نور سے ڈھکا ہوا تھا. روایتوں میں ذکر ہے کہ اس کے ایک ایک پتے پر ہزاروں فرشتے ہیں اور وہ رات دن اللہ کی تسبیحات میں لگے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ نے اپنی کائنات میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو آنکھ چودھیائی، وما طغى، اور نہ آنکھ ادھر ادھر میں مبتلا ہوئی. ایک ہوتا ہے نا آدمی کہیں گیا تو دیکھ کے آدمی بالکل مبہوت ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنے مقصد پہ مرکوز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد آپ مبہوت ہوئے اور نہ آپ کے اوپر کوئی روب طاری ہوا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر کیا. جو اس موقع پر ضروری تھا اور جو مقصد تھا اس مقصد کے ساتھ آپ وابستہ تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہر اعتبار سے پورے دلائل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس موقع پر نبی نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ. اب دیکھیں آپ، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلائل کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اب پھر نئے اسلوب سے ان کے شرک کو واضح کیا جا رہا ہے اور ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. لہذا اس میں بھی نبوت، توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضمون ہے جو مکے کی صورتوں میں اکثر ہوتا تھا، وہ اس میں بھی ہے. کہیں نبوت کا تذکرہ پہلے ہے، توحید بعد میں ہے، آخرت بعد میں ہے، اس کے بعد ہے. کہیں آخرت شروع میں ہے، پھر نبوت ہے، پھر رسالت. تقدیم و تاخیر تو ہے، لیکن مکی آیات میں عموماً یہی مضمون ہوا کرتے ہیں کہ نبی کو نبی برحق جانو، اور اس کے نبی برحق ہونے کی اتنی ساری دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ یہ نبی کے ساتھ اتنا زیادہ اتنا بندوبست چل رہا ہے
کہ فرشتہ آ رہا ہے، اور وہ فرشتہ بھی کون ہے، اس فرشتے کی شان اتنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا، اور جب ان کو دیکھا تو دیکھا ان کے 600 پر ہیں، اور مشرق و مغرب کے پورے آسمان کو ڈھک لیا جب انہوں نے اپنے پر کو کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم فرشتہ بنایا ہے، اور اللہ نے، بے شک اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ نے اس نبی کے ذریعے، اس فرشتے کے ذریعے اللہ نے نبوت اور وحی کا سلسلہ جوڑا ہے، اور اس فرشتے کو بھیجتا ہے اس نبی کے پاس۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ اور اس کے ساتھ کل 10 محرم ہے، جن لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے تو حدیث میں ذکر ہے اس کا، اور کل 10 محرم میں 1 سال کے گناہوں کے معاف ہونے کی بشارت ہے، لہذا 10 محرم کل ہے۔ اگر اکیلا بھی کوئی رکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ بعض لوگ اس میں اتنی شدت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9-10 ہی رکھنا ضروری ہے۔ 9-10 اس بنیاد پر رکھنے کی فضیلت ہے کہ یہود کی مخالفت ہو جائے، لہذا بعض علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ اب وہ یہود کی موافقت نہیں پائی جا رہی، چونکہ ہمارے لوگوں کے معاشرے میں یہود تو ہے نہیں، لہذا اور اب وہ رکھتے ہیں، اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں، لہذا اگر کوئی صرف 10 رکھا جائے تو بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اصل روزہ جس کی فضیلت ہے وہ 10 محرم کا ہے، اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا جو مسئلہ ہے وہ مخالفت یہود کے لیے، ورنہ اصل جو فضیلت والا دن ہے اور جس روزے کی فضیلت ہے وہ 10 محرم ہے، جیسا کہ حدیث میں صاف ہے۔ عاشورہ کے روزے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا لفظ فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔